بقیہ جو نصف آج تلاوت ہوئی ہے سورہ بقرہ سے اور دوسرے پارے کا جو نصف ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ خاص کر جو یہ نصف پارہ بچا ہوا ہے دوسرے پارے کا، اس میں بہت ساری چیزوں کا بیان ہوا ہے۔ انبیاء کرام کے بہت سے بیانات ہیں، بہت سے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اور خاص کر جو مرکزی عناوین کے طور پر آپ دیکھیں کہ جو مرکزی عناوین بیان ہوئے ہیں، ان مرکزی عناوین میں سب سے اہم ہے شراب اور جوئے کا حکم۔ آج کے بیان میں آج جو تلاوت ہوئی اس میں شراب اور جوئے کا حکم بیان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ اے حبیب، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان میں بڑا گناہ ہے۔ تو خاص کر شراب اور جوئے کی جو حرمت والی آیت ہے وہ آج اس آیت کی تلاوت ہوئی۔ اس کے علاوہ صدقے کا حکم بھی بیان ہوا ہے، اور ہم لوگ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا اجر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ملے گا، اور اس کی بابت اس صدقے کے بارے میں ہمارے نامہ اعمال میں کتنی بڑھوتریاں ہوں گی، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو آج کی تلاوت میں بیان ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک آدمی صدقہ کر کے اگر جتاتا ہے، بہت سے لوگ ہیں میں نے صدقہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ بھلا کیا، اس طرح کی بھی باتیں آتی ہے، تو اگر کوئی صدقہ کر کے جتاتا ہے اس کا کیا گناہ ہے اسے بھی بیان فرمایا گیا۔ ایک اہم چیز اور بیان ہوئی ہے، وہ یہ کہ ایک مسلمان جو نکاح کرے گا، چاہے مرد یا عورت، اپوزٹ سائڈ جو بھی ہو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو آج نکاح کا یہ حکم بھی بیان ہوا ہے آج کی تلاوت میں۔ آج کی تلاوت میں ایک اہم بات اور بھی بیان ہوئی ہے جو میاں بیوی سے متعلق ہے۔ عورت مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ ناپاک ہوتی ہے، تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں۔ ان ناپاک دنوں میں شوہر اپنے بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ قریب جانے کا مطلب ہے ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اس کا بھی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض والی عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے، حیض گندگی ہے، تو اس حالت میں مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں سے دور رہیں، یعنی ہم بستری نہ کریں۔ تو یہ حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ قسم کے بارے میں، عام طور پہ قسم کا بڑا رواج ہے، بات بات میں لوگ قسم کھا لیتے ہیں، تو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں، لیکن بات بات میں اللہ کی قسم کھانا بھی جائز نہیں بلا وجہ۔ ایک ہے وجہ، بہت بڑی ضرورت ہے، مثلا مجھے اپنی سچائی ثابت کرنی ہے، کوئی صورت نہیں ہے تب تو میں قسم کھاؤں گا، لیکن بات بات میں قسم کھانا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اے لوگو اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، یعنی بار بار اللہ کی قسم نہ کھاؤ، جب تک کہ کوئی سخت ضرورت درپیش نہیں آتی تب تک کہ قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اس کے بعد والی آیتوں میں طلاق کا حکم بیان ہوا ہے، طلاق کا، عدت کا، طلاق رجعی کا، عدت کے اخراجات کا، ان تمام چیزوں کے بیانات ہوئے۔ ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، وہ کتنے دن شوہر کے گھر رہے گی، اور اس کے اخراجات کس کے ذمے ہوں گے، ان تمام چیزوں کو قدر تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ایک اہم بات اور بیان ہوئی ہے آج کی اس تلاوت میں، بچے کو دودھ پلانے کی مدت۔ بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، شریعت نے اس کے لیے بھی دن متعین کر رکھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ 2 سال سے زیادہ ایک دن بھی دودھ پلانا منع ہے، یاد رکھیے گا۔
2 سال تک ہی بچے کو یا بچی کو دودھ پلانے کا شریعت میں حکم ہے. 2 سال پورا ہونے سے پہلے پہلے بچے سے دودھ کی عادت چھڑا دینی چاہیے. تو یہ بھی بہت اہم حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بیان فرمایا ہے. آج کی تلاوت میں جو بیان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے قرآن کریم کی آیتوں میں بیان فرمایا. اس کے علاوہ زیادہ تر طلاق کے مسائل ہی بیان ہوئے ہیں، اور طلاق کے احوال، طلاق کے بارے میں عورتوں کے بہت سے حقوق جو ہیں ان تمام کو اللہ نے بیان فرمایا. اور صدقے کا حکم میں نے بتایا کہ صدقے کے بارے میں بڑے احکامات بیان ہوئے. آج کی ہی تلاوت میں وہ آیت بھی تلاوت ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ کرنے والے کو اللہ کو قرض دینے والا بتایا ہے. اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اللہ اس قرض کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر اسے لوٹائے گا. تو صدقے کے کئی احکام آج کی تلاوت میں بیان ہوئے ہیں، اور ان کے فضائل، ان کے فوائد، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس کے بعد تیسرا پارہ شروع ہے. یہ دوسرا پارہ ہوا، تیسرا پارہ شروع ہے. تیسرے پارے میں آپ لوگ جانتے ہیں ایک اہم چیز وہ ہے آیت الکرسی شریف، جو فضیلت کے اعتبار سے قرآن کی جتنی آیتیں ہیں ان میں سب سے بڑی آیت ہے فضیلت کے لحاظ سے. لیکن اگر آپ حروف اور الفاظ کے اعتبار سے بات کریں تو اس سے بڑی ایک اور آیت ہے آیت مدائنہ، اس کی بھی آج تلاوت ہوئی ہے. آیت مدائنہ قرآن کی تمام آیتوں میں سب سے لمبی آیت ہے، آج اس کی بھی تلاوت ہوئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی تلاوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ کچھ حکایتوں کا ذکر ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، ان دونوں کا ذکر ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، پہلا ذکر تو ہوا نمرود کے ساتھ جو آپ کا مناظرہ ہوا تھا. اس ضمن میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بحث نمرود سے ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لے کر. نمرود کہتا تھا میں خدا ہوں، تو اس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت. اللہ فرماتا ہے کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے جھگڑتا تھا اس کے رب کے معاملے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. بے وقوف تھا پھر نمرود، بے وقوف تھا. اس نے کہا وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے کیا کیا؟ اپنے جیل سے 2 قیدی بلائے، ایک وہ جسے موت کی سزا کا حکم ہو چکا تھا اور ایک وہ جسے آزاد کرنے کا حکم ہو چکا تھا. جس کو موت کی سزا کا حکم ہو چکا تھا اسے آزاد کر دیا، جسے آزادی کا حکم تھا اسے مار دیا. کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا اسے زندہ کر دیا، یہ زندہ تھا اسے مار دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بڑا بے وقوف ہے. تو آپ نے پھر فرمایا، آگے اللہ فرماتا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے، تو خدا ہے تو پچھم سے سورج نکال پھر میں جانوں. اللہ فرماتا فبہت الذی کفر، کافر حق کا بکا رہ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکایت کو بھی بیان کیا ہے. اور آگے ہی جسٹ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے. حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل میں بڑے مشہور نبی ہیں. آپ یوں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں سب سے مشہور نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہوا. حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر اس زمانے میں ہوا ہے کہ آپ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے اور وہ گاؤں، وہ بستی برباد کر دی گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. حضرت عزیر علیہ السلام گزرے اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر انہیں قیامت کے دن پھر کیسے زندہ فرمائے گا. کتنی عظیم قدرت ہے اللہ کی کہ اللہ سب کو قیامت کے دن زندہ فرمائے گا. اتنے میں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت طاری ہو گئی حضرت عزیر علیہ السلام پہ. آپ وفات پا گئے اور 100 سال تک وہیں پڑے رہے. پھر اس کے بعد اٹھے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا عزیر کتنے دن بعد اٹھے؟ عرض کیا 1 دن یا 1.5 دن یا آدھا دن. اللہ نے فرمایا 100 سال بعد تم اٹھائے گئے ہو. جس طریقے سے میں تجھے 100 سال بعد موت دے کر پھر میں نے تمہیں زندہ کیا، اسی طریقے سے قیامت کے دن سب کو زندہ کروں گا. تو حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ تو سورہ بقرہ کی بات تھی. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران میں خاص کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا. حضرت مریم، آپ کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی خدایا مجھے بیٹا عطا فرما.
بیٹی ہوئی، بہرحال انہوں نے تربیت کے لیے حضرت مریم کو حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس دے دیا، جو اس وقت کے نبی تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے یہاں رہتی تھی، اور جس مسجد یا جس خانقاہ میں آپ رہتے تھے حضرت مریم وہیں رہتی تھی، چھوٹی تھی۔ حضرت زکریہ جب کہیں باہر جاتے اور لوٹ کر آتے تو دیکھتے بن موسم کے کچھ پھل حضرت مریم کے پاس رکھے ہوئے ہیں، مثلاً ابھی آم کا پھل سیزن نہیں ہے تو آم رکھے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے ہوتا تھا۔ حضرت زکریہ نے پوچھا یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم نے کہا کہ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ بیان ہوا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 100 سال سے زیادہ ہو گئی تھی، اور آپ کی بیوی بانجھ تھی، ظاہر ہے تو آپ کے یہاں اولاد بھی نہیں تھی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی خدایا میں بچہ چاہتا ہوں، مجھے صاحب اولاد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے زکریہ جا تجھے اولاد عطا ہوئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھائی اللہ نے فرمایا ہونا ہی ہے، لیکن تعجب ہوا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، 100 سال سے زیادہ میری عمر ہے، میری بیوی بانجھ ہے، پھر اولاد کیسے ہوگی؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی جو بظاہر لوگوں کے لیے امپاسبل لگتا ہے وہ ہم کر دیتے ہیں۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، وہ بھی نبی ہے۔ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، مگر بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے۔ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کا کوئی شوہر بھی نہیں تھا، انہیں کسی مرد نے کبھی چھوا تک نہیں تھا، اور ان کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی، اور بیٹا کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی۔ ظاہر اب اس طرح کا واقعہ ہو، ایک جوان لڑکی ہے، شادی نہیں ہوئی، اس کے یہاں بچے کی ولادت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پورا محلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو حضرت مریم جب بچے کو لے کر آئی پورا محلہ جمع ہو گیا، مریم یہ کیا، تو ایک نیک آدمی کی بیٹی تھی، تجھ سے یہ امید نہ تھی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو، جو پالنے میں بچے پڑے ہوئے تھے، اشارہ کیا، پالنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ پالنے میں ہے چھوٹا بچہ، 1 دن کا یا 2 دن کا، کہہ رہے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ تو ان تمام باتوں کو آج کے تلاوت میں ان تمام باتوں کا ذکر ہوا، اور ان تمام احکام کو بیان کیا گیا۔ کچھ اور بھی نبیوں کا ضمناً ذکر آیا، لیکن یہ جو چند باتیں میں نے بیان کی یہ مرکزی باتیں تھیں، اہم عناوین تھے۔ انشاءاللہ اگلے تلاوت کی تفسیر کل ہو۔